جو لوگ بہت زیادہ دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور بہت زیادہ نیک بننے کی بات کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کی زندگی میں بھی شیطان کی ورگلانے کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. اور ماں باپ کی نافرمانی آج کل کے نوجوان گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ماں باپ کو ڈانٹنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بلکہ ماں باپ کو کی بے عزتی کرنا آج یہ فیشن بنتا جا رہا ہے. بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو کیا سمجھتا ہے، ان کا دور تو الگ تھا، یہ تو بڈھے ہو گئے ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، ان کا دماغ نہیں چلتا ہے، یہ تو جاہل ہے، یہ تو ان پڑھ ہے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. اچھی طرح یاد رکھنا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک فرمان سنو. سرکار مدینہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو حاضر کیا جائے گا اور اس کے نام اعمال میں ہر نیکی موجود ہوگی. پہاڑوں جیسی نیکیاں وہ لے کر کے آئے گا. اس کی نیکیوں کو دیکھ کر کے حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس کی نیکیوں کو دیکھ کر کے اہل محشر حیران ہوں گے کہ اس کے پاس نیکیاں کتنی ہیں. بہت زیادہ نیکیاں وہ لے کر کے آئے گا اور اس کی نیکیاں جب میزان پہ رکھی جائے گی تو میزان بھاری ہو جائے گا. وہ تصور کرے گا کہ انقریب میں جنت میں جاتا ہوں، لیکن جب میزان پہ اس کی نیکی رکھی جائے گی تو اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں ہوں گے، اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں ہوں گے، نیکیاں ہی نیکیاں ہوگی. اور جب اس کی نیکیاں تولی جائے گی تو میزان اس کی نیکیوں سے بھر جائے گا. وہ خوش ہوگا، اڑ رہا ہوگا، وہ دیکھ رہا ہوگا کہ انقریب جنت کا پروانہ ملنے والا ہے. ایسے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا. جب اس کے گناہ کے پلڑے میں چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گرے گا تو اس کی ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو جائے گی اور اس کے گناہ کا پڑنا بھاری ہو جائے گا. اور حکم ہوگا فرشتوں اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر کے جاؤ اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دو. لوگ حیران ہوں گے، وہ بھی حیران ہوگا کہ میں نے ساری زندگی نیکیاں کی، یعنی سال میں عمرے بار بار کیے، روزے رکھے، حج کیے، زکات دیے، صدقات دیے، میں نے بہت ساری نیکیاں کی، پہاڑوں جیسی نیکیاں کی ہیں، لیکن اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کے اندر آخر کون سا گناہ لکھا گیا ہے، میری کون سی بھول لکھی گئی ہے، میں کہاں پر زندگی میں چوک گیا ہوں کہ اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے نے میری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکی کر دیا. اس وقت وہ بندے کو جب فرشتے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر کے جاتے ہوں گے، اس وقت وہ بندہ کہے گا مولا میں جہنم میں تو جا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ بتایا جائے آخر میری ساری زندگی کی نیکی جس ایک گناہ کی وجہ سے ہلکی ہو گئی، اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا کیا تھا، آخر کون سا گناہ لکھا تھا جس کی وجہ سے میری زندگی کی نیکیاں ہلکی ہو گئی، میری زندگی کی نیکیوں نے مجھے سہارا نہ دیا، میری زندگی کی نیکیوں کے باوجود میں کامیاب نہ ہو سکا. تو قدرت کی طرف سے جواب آئے گا بندے تو نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے چلا کر کے بات کی تھی، صرف ایک بار چلا کر کے بات کی تھی، صرف ایک بار چلا کر کے بات کی تھی. وہ ایک بار چلا کے بات کرنے والا گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے تیری ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو گئی. ایک بار چلا کر ماں یا باپ سے بات کرنے والے کی زندگی کی ساری نیکی ہلکی ہو جائے گی. آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں جو ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے، آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اللہ اکبر 2-2 گھنٹہ موبائل پر اپنے ناجائز تعلقات کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں. ماں انتظار کرتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے میری خیریت تو پوچھے گا، بوڑھا باپ انتظار کرتا ہے میرا بیٹا میرے پاس بیٹھ کر کے کچھ خدمت تو کرے گا. لیکن افسوس کی بات ہے لڑکیوں کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے لیے ٹائم ہے، کیرم کلبوں کے لیے ٹائم ہے، تاش کے پتوں کے لیے ٹائم ہے، ہوٹلوں کے لیے ٹائم ہے، پکنک کے لیے ٹائم ہے، سب کے لیے ٹائم ہے، لیکن بوڑھے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. جن ماں باپ نے زندگی کا سب سے زیادہ وقت ہمیں دیا ہے، ماں باپ نے سب سے زیادہ ٹائم ہمیں دیا ہے، ان ماں باپ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہر ایک کے لیے ٹائم ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں سب کے لیے محبتوں کی سوگاتیں ہیں، ماں باپ کے لیے محبت کی سوگات نہیں. اور یاد رکھنا میں اپنے جوانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں جس کی زندگی میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے اس کی زندگی کبھی پربہار نہیں ہو سکتی، اس کی زندگی خوشیوں سے مالا مال نہیں ہو سکتی. آج انسان سب کی دعا لینا چاہتا ہے، ماں باپ کی دعا نہیں لینا چاہتا. مگر یاد رکھیں آپ کے لیے کوئی بھی بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا خطیب، بڑے سے بڑا ادیب اگر آپ کے لیے دعا کر دے، اللہ چاہے تو دعا قبول کرے، اللہ چاہے تو رد کر دے. وہ قادر و قیوم بے نیاز ہے، وہ چاہے
جس کی دعا رد کر سکتا ہے اس کے لیے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا, اس پہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. وہ کرم, وہ قبول کرے تو کرم ہے, رد کر دے تو اس کا عدل ہے. اللہ چاہے جس کی دعا رد کر دے, لیکن سنو سب کی دعا رد ہو سکتی ہے, کسی کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے سوائے ایک دعا کے. میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا بلکہ قبول کر لیتا ہے. حضور فرماتے ہیں دعا والدہی لے ولدی کا دعائی لکم, تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی ہے. جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ کا عرش جنبش کرنے لگتا ہے. اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا. عرش کہتا ہے کیسے رکوں؟ آج ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہی ہے, جب تک تو اس کی دعا قبول نہ کرے گا میں رکنا, میں ہلنا بند نہیں کروں گا. قدرت کی طرف سے جواب آتا ہے تو نے